ماضی کے اجالے اور مستقبل کے اندھیرے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک بستی کے تین اطراف لوہے باغات میں خزاں کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ جنوب کی سمت سر نوادا کی بلند چوٹیوں پر دور دور تک پھیلی برف باری ہو چکی تھی۔ سلمیٰ اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی۔ 50 سال کی عمر مسبی اس کے چہرے پر جوانی کی تازگی تھی۔ عاتقہ ایک 14-15 سال کی صحت مند لڑکی جس کا ذہین اور خوبصورت چہرہ عرب، بربر اور ہسپانیہ کی بہترین نسوانی خصوصیات کا آئینہ دار تھا۔ ہاتھ میں کتاب لینے زینے سے نمودار ہوئی، آگے بڑھ کر سلمیٰ کے پاس قالین پر بیٹھ گئی۔ چچی جان، اس نے کتاب کھولتے کہا، میں سعید کے گھر کتاب لینے گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جلد واپس آ جاؤں گی، لیکن زبیدہ سے باتیں کرنے میں دیر ہو گئی۔ سعید ابھی تک غرناطہ سے واپس نہیں آیا۔ منصور بہت مغموم تھا۔ جعفر اور زبیدہ بھی خاصے پریشان تھے۔ جعفر کہتا تھا کہ اگر وہ شام تک واپس نہ آیا تو میں خود غرناطہ جا کر پتہ جلاؤں گا۔ اسے خدشہ ہے کہ کہیں غرناطہ کی آزادی کا سودا کرنے والے اسے بھی عیسائیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نوعمر لڑکی کو تسلی دیتے کہا، عاتقہ مجھے معلوم ہے کہ سعید کے متعلق اس کے بھانجے نوکروں کی نسبت تم کہیں زیادہ پریشان ہو، لیکن تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ عنقریب ابو عبداللہ کے 400 آدمیوں کو یرغمال کے طور پر فنڈین کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد یہ خدشہ نہیں ہو سکتا کہ اہل غرناطہ معاہدہ صلح کے خلاف کسی کی زبان کھولنے کی اجازت دیں۔ ہماری بستی میں انہیں تمہارے چچا کے متعلق پریشانی تھی، اس لیے غرناطہ کے اکابر کو اصرار تھا کہ امین اور عبید کو شامل کرنا ضروری ہے۔ تاہم یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمر کی طرح انہیں بھی فہرست سے نکال دیا جائے۔ عاتقہ نے کہا، چچی جان، میں سعید کے متعلق اس لیے پریشان ہوں کہ اس کے سوا منصور کا کوئی سہارا نہیں۔ سلمیٰ نے کہا، بیٹی، میں تمہارے چچا سے کہوں گی وہ کسی نوکر کو غرناطہ بھیج کر اس کے متعلق پتہ چلائیں، لیکن تمہیں بار بار سعید کے گھر نہیں جانا چاہیے، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ سعید بڑا اچھا لڑکا ہے، تمہارے چچا بھی اسے بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں، لیکن عمیر پسند نہیں کرتا کہ تم اس کے ساتھ جول میل رکھو۔ عاتقہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ عمیر کا نام سننا پسند نہیں کرتی۔ سلمیٰ مسکرائی، مجھے معلوم ہے، مجھے خود بھی اس کی عادات پسند نہیں ہے، لیکن تمہارے چچا اسے عبید اور امین سے زیادہ پیار کا مستحق سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جب تم بڑی ہو جائے گی تو ممکن ہے تمہیں اس قدر قابل نفرت نظر نہ آئے۔ چچی جان، اب کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹی، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے، لیکن تمہارے چچا جن کہتے تھے کہ عمیر چند دن تک گھر پہنچ جائے گا، اس کی موجودگی کا تمہیں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ یوں بھی اب تمہارا گھر سے نکلنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ میں جعفر کی بیوی سے کہوں گی وہ ہمارے گھر آ جایا کرے۔ عاتقہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اگر چچا جان عمیر کی سفارش کر سکتے ہیں تو بھائی امین اور عبید نے کیا قصور کیا تھا؟ سلمیٰ نے جواب دیا، وہ انہیں بھی بچانا چاہتے تھے، لیکن ابوالقاسم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے تینوں بیٹے نکال لیے جائیں تو دوسرے بھی یہ مطالبہ کریں گے، اس لیے ان میں سے صرف ایک کو روک لینے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ عاتقہ نے کہا، چچا جان نے امین یا عبید کے بجائے عمیر کا نام پیش کر دیا۔ ہاں، میرا سوتیلا بیٹا ان کی کمزوری ہے، اور اس کی ماں بھی ان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ سلمیٰ نے کہا، ہاں بھائی، وہ میرے لیے ایک قیامت تھی۔ اگر تمہارے چچا کو حامد بن زہرہ کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو اس گھر میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن اب وہ مر چکی ہے اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ عاتقہ نے کہا، زبیدہ کہتی تھی کہ وہ شبیلہ کے کسی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے والدین غرناطہ میں پناہ لینے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ ابا جان کو اس سے سخت نفرت تھی اور امی جان بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ بیٹی، تمہارے والدین میرے طرفدار تھے، اور ایک مرتبہ جو انہیں معلوم ہوا کہ تمہارے چچا میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہمیں غرناطہ لے گئے۔ تمہارے چچا ابا سے صرف 1.5 سال چھوٹے تھے، لیکن نصیر کے سامنے ان کی پیش نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت جابر تھا، اسی لیے کہ کوئی اس آدمی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ عاتقہ، جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تمہارا چہرہ بھی اسی طرح تمتما اٹھتا ہے، اور تمہاری آنکھیں تو بالکل نصیری جیسی ہیں۔ چچی جان، مجھے ان دنوں کا تھوڑا تھوڑا ہوش ہے، لیکن آپ جلدی ہی غرناطہ واپس آ گئی تھی۔ ہاں، عمر کی ماں کی وفات کے بعد تمہارے چچا کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا اور مجھے ان کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ چچی جان، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ چچا جان دشمن کی غلامی پر مطمئن ہو جائیں؟ نہیں بیٹی، وہ آدمی جس کے 3 بھائی شہید ہو چکے ہوں، جس کے اپنے جسم پر زخموں کے نشانات موجود ہوں اور ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہو، وہ عیسائیوں کی غلامی پر کیسے رضامند ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ گمال بنا کر بھیج دیا ہے کہ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دل سے اہل غرناطہ کی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ سلمیٰ نے جواب دیا، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ابو عبداللہ اور اس کے مشیع متارکہ جن کی مدت ختم ہونے سے قبل
400 आदमियों को यरगुमाल के तौर पर ईसाइयों के हवाले करने पर आमादा हो जाएंगे। काश तुम्हारे चचा को गन्ना था कि अकाबिर और हुकूमत का फैसला रोकने का इख्तियार होता। आतिका ने कहा, चच्ची जान फर्द कर लीजिए, अगर हामिद बिन तहरा अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और हमें किसी दिन अचानक ये इत्तला मिले कि अहले मराकश मिस्रियों या तुर्कों का बेड़ा हमारी इमदाद के लिए अंदलस का रुख कर रहा है, तो चचा जान क्या करेंगे?